بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ آج کے اس لیکچر میں خلا کی تعریف اور اس کے متعلق جو احکامات ہے وہ بیان کیے جائیں گے۔ اس سے پہلے ہم طلاق اور اس کی اقسام اور اس کے جتنے بھی احکامات ہیں اس سے متعلق ہم بتا چکے تھے۔ آج خلا کی تعریف قرآن اور سنت سے اس کا ثبوت اور اس کی حکمت اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے متعلق جو امور ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے، اور یہ موجودہ عدالتوں میں جو خلا کرایا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا مروجہ خلا سے عورت کو شوہر سے آزادی مل سکتی ہے یا نہیں، اور اگر نہیں مل سکتی تو اس کے لیے اسے کیا اقدامات کرنے ہوں گے۔ تو یہی ساری باتیں انشاءاللہ العزیز مختصراً آج ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خلا کی لغوی تعریف کیا ہے۔ تو یہ خلع یخلع سے، فتح یفتح باب سے مصدر کا صیغہ ہے خلع، اور اس کا مطلب ہے نکلنا، لباس کا اتارنا، جوتوں کا اتارنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب وہ کوہ طور میں قدم رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اپنی جوتی اتار دیجیے، آپ ایک مقدس وادی میں ہیں۔ یا دعائے قنوت میں ہم وتر میں پڑھتے ہیں نخلع ونترک من یفجرک، ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم چھوڑتے ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو یہاں بھی نخلع یہ چھوڑنا، بائیکاٹ کرنا، قطع تعلق کے معنی میں ہے۔ اور خلع میں بھی چونکہ عورت اور مرد کا یعنی بیوی اور شوہر کا تعلق وہ ختم ہوتا ہے اور ایک دوسرے سے وہ الگ ہوتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ چونکہ مرد اور عورت جو ہے ایک دوسرے کے لیے ایک لباس کی طرح، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے ایک قسم کا لباس ہے، اور اسی خلا کی بنیاد پر عورت جو ہے وہ لباس وہ دور کر دیتی ہے، نکال دیتی ہے، تو اس کو خلا اس لیے کہتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف جو خلا کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہوا ازالت ملک النکاح المتوقفۃ علی قبول المرأة بلفظ الخلع او ما فی معناه، ہوا ازالت ملک النکاح، خلع یہ ملک نکاح کو زائل کرنا ہے، لیکن ایسا زوال جو عورت کی قبول ہونے پر موقوف ہے، یعنی عورت اس چیز کو قبول کرتی ہے اور مرد سے دعویٰ کرتی ہے کہ وہ انہیں آزاد کیا جائے، تو تب جو ہے یہ خلا کہلائے گا۔ اگر مرد عورت کی رضامندی اس میں شامل نہیں، وہ مطالبہ نہیں کرتی اور مرد اپنی طرف سے وہ آزاد کرتا ہے، تو اس کو پھر طلاق کہتے ہیں۔ اور بلفظ الخلع او فی معناه، تو لفظ خلا سے بھی یہ قید کو ختم کیا جا سکتا ہے، یا خلا کے حوالے سے کوئی اور احکامات ہے تو الفاظ ہے تو اس سے بھی نکاح جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو تھی خلا کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ اب خلا کا ثبوت یہ کہاں سے ہے؟ تو سورہ بقرہ آیت نمبر 229، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الطلاق مرتان، طلاق رجعی یہ 2 مرتبہ ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، پھر اپنی بیوی کو اپنے پاس روکنا ہے، بمعروف عادت اور عرف اور اچھے طریقے سے، عادت اور عرف کے مطابق، اور تصریح بإحسان یا اچھی طریقے سے اس کو آزاد کرنا ہے. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور عورتوں کو جو مردوں کی طرف سے مہر مل گیا ہے تو اس سے کوئی مال حاصل کرنا یہ حلال نہیں ہے مردوں کے لیے، شوہر کے لیے. الا ان یخافا الا اللہ یقیما حدود اللہ، ہاں اگر دونوں کو یہ خوف ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو فإن خفتم اللہ یقیما حدود اللہ، اگر تم ڈرتے ہو، اولیاء کی طرف خطاب ہے، مرد اور عورت کی جو اولیاء ہے، اگر وہ ڈرتے ہیں کہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہیں کر سکتے تو فلا جناح علیہما، شوہر اور بیوی میں سے کسی ایک پر بھی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بھی، اس میں جو عورت فدیہ دیتی ہے، اپنی طرف سے فدیہ دیتی ہے. تو اپنی طرف سے فدیہ دینا یہی سے مراد جو ہے وہ خلا ہے، اور چونکہ خلا عورت کی طرف سے لی جاتی ہے تو یہاں پر فی مفتدت بھی، فدیہ دے دے یہ عورت. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے تو اس سے تجاوز کرنا یہ ناجائز ہے. یہاں پر دونوں کو تنبیہ دی گئی ہے کہ اگر مرد کی طرف سے نشوز ہے، مطلب بد اخلاقی ہے یا عذر جو ہے نقصان، وہ مرد کی طرف سے ہے تو اس کے لیے عورت سے مہر کا مطالبہ کرنا اور اس کو طلاق دینا یہ نامناسب ہے. اور اگر عورت کی طرف سے ہے تو پھر وہ اگر آزادی چاہتی ہے، طلاق چاہتی ہے تو یہ بھی نامناسب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فلا تعتدوها، تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں تو فاولئک هم الظالمون. آگے فرماتے ہیں فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اگر شوہر نے اس کو تیسری طلاق دی، پہلے تو 2 طلاق کا ذکر تھا، اب تیسری طلاق دے دی تو فلا يحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، اگر وہ دوسری شوہر سے نکاح نہ کرے عدت کے بعد، وہ پھر طلاق نہ دے، پھر وہ عدت نہ گزارے، اس کے بعد اگر وہ اپنے شوہر کی طرف آنا چاہتی ہے تو الگ بات ہے. اگر یہ پروسیس جو ہے وہ نہیں گزری تو اس کی صورت میں فلا تحل له، پہلے شوہر کے لیے یہ جائز نہیں ہے. فإن طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا، اگر دوسری شوہر نے طلاق دے دی اور پھر وہ اپنی پہلے شوہر کی لمبی پروسیس کے بعد آنا چاہتی ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے. اب بنیادی طور پر اس آیت میں جو مباحث ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس سے خلا کا ثبوت بھی ہوتا ہے فی مفتدت بھی، اسی لفظ سے، اور یہاں سے جڑا ہوا ایک بحث اور بھی ہے، وہ اختلافی ہے کہ خلا فسخ ہے یا طلاق ہے. اس صورت میں شوافع کا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور احناف دونوں کا اسی آیت سے استدلال ہے. احناف کہتے ہیں کہ خلا فسخ نہیں ہے، یہ طلاق ہے، اور شوافع کہتے ہیں کہ نہیں، خلا فسخ ہے. اب خلا میں کیا فرق، خلا اور فسخ میں آگے مستقل بحث آ رہی ہے تو وہاں اس پر بحث کریں گے. لیکن یہاں پر جو دونوں ائمہ استدلال کرتے ہیں نا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں کہ آیت کی ابتدائی حصہ میں فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے اور طلاق رجعی ہے، اور آیت نمبر 230 میں فرمایا فإن طلقها فلا تحل له، اب اگر اس نے تیسری طلاق دے دی تو فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، دوسرے شوہر کے ساتھ نکاح کی بغیر اگر وہ پہلے شوہر کے پاس دوبارہ آنا چاہتی ہے تو یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے. تو اب یہاں وہ فرماتے ہیں کہ الطلاق، یہ تو 2 طلاق ہو گئی، آگے فإن طلقها یہ تیسری طلاق ہو گئی، اور طلاق کا وجود جو ہے وہ شریعت میں یہ 3 ہے. اب 3 کیوں ہے، اس کی حکمت کیا ہے وہ ہم پہلے طلاق کی بحث میں پڑھ چکے ہیں.
تو وہاں ملاحظہ کیا جائے۔ اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ 3 طلاق ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خلع کو ہم طلاق لے لیں تو پھر یہ طلاق 4 ہو جائیں گے۔ طلاق و مرتان یہ 2 طلاق ہے، پھر فی مفتدت بھی سے خلع مراد ہے تو یہ بھی طلاق، تیسری طلاق ہو گئی، اور فإن طلقها یہ چوتھی طلاق ہے۔ حالانکہ شریعت میں ثبوت ہی 3 طلاق کا ہے، 4 طلاق کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ اور احناف رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بات ایسی نہیں ہے، بات ایسے ہے کہ طلاق یہ مال کے ساتھ بھی دی جا سکتی ہے اور بغیر مال کی بھی دی جا سکتی ہے۔ تو الطلاق مرتان میں مراد طلاق ہے، اور پھر طلاق کبھی مال کے بدلے دیا جاتا ہے تو کبھی مال کے بغیر۔ تو فی مفتدت بھی یہ خلع ہے، اور یہ طلاق علی مال ہے، یعنی مال دے کر عورت مرد سے طلاق وصول کرنا، تو یہ طلاق علی مال ہے۔ اب یہ کوئی اور قسم نہیں ہے، لیکن طلاق مال کے ساتھ ہے۔ اور آگے فإن طلقها سے مراد پھر طلاق مغلظہ ہے۔ اچھا، یہ تو تیسری بحث ہو گئی کہ طلاق قرآن کریم سے ثابت ہے، خلع ثابت ہے یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بحث بھی ہو گئی کہ یہ خلع یا فسخ ہے، احناف کا کہاں سے استدلال ہے اور شوافع کا۔ اچھا، ثبوت کے حوالے سے دوسری بحث یہ ہے کہ سنت سے کہاں سے ثابت ہے کہ خلع جو ہے یہ جائز ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الطلاق باب الخلع حدیث نمبر 5273، اور اسی طرح امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ باب ما جاء فی الخلع، ابن ماجہ یہ کتاب الطلاق باب المختلعۃ تأخذ ما اعطاها، بہت ساری کتابوں نے یہ حدیث نقل کی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان امرأۃ ثابت ابن قیس اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ثابت ابن قیس کی بیوی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، فقالت، اور فرمایا، یا رسول اللہ ثابت ابن قیس لا اعیب علیہ فی خلق ولا دین، میں ثابت ابن قیس پر دینی اور اخلاقی اعتبار سے کوئی عیب نہیں لگاتا، لیکن اکرہ الکفر بعد الدخول فی الاسلام، اسلام میں ہوتے ہوئی میں ان کی نافرمانی اور ناشکری نہیں کر سکتی۔ اور اس طرف اشارہ تھا کہ وہ مجھے اگر آزاد کر دے تو بہتر ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ثابت ابن قیس کی اہلیہ سے فرمایا، اتردین علیہ حدیقتہ، کیا آپ اس کو وہی باغ واپس لوٹا دے گی؟ قالت نعم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الحدیقۃ وطلقها طلقۃ واحدۃ، کہ اس کو وہ باغ اس سے قبول کر لے اور اس کو ایک طلاق دے دے۔ اب یہاں سے ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ابن قیس کو بلا کر ان کو مشورہ دیا، اور وہی باغ جو ہے واپس ثابت ابن قیس کو دے کر اس سے مطالبہ کیا کہ ایک طلاق دے دے اور اس کو آزاد کر دے۔ تو جیسا کہ پہلے تعریف میں گزر گیا کہ بلفظ الخلع او ما فی معنی، تو اگر خلع سے بھی، الفاظ خلع سے بھی یہی طلاق واقع ہوگی، عورت یہ الگ ہوگی، اور اگر دوسرے الفاظ بھی کہہ دی تو اس صورت میں بھی طلاق جو ہے خلع واقع ہو جائے گا۔ اچھا، یہ تو ثبوت کے حوالے سے کہ شریعت میں خلع کا ثبوت ہے یا نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر خلع ہوا تو خلع کی صورت میں اب ایک بات تو یہ ہے کہ شوہر کو طلاق کے بدلے میں مال لینا جائز ہے یا نہیں۔ تو اس میں فقہائے احناف اور تمام کتب نے یہ لکھا ہے کہ اگر نشوز اور نافرمانی عورت کی طرف سے ہے تو شوہر کے لیے جائز ہے، اگر لیکن حق مہر سے زیادہ مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور اگر شوہر کی طرف سے نافرمانی ہے، مطلب اس کی طرف سے کچھ بد اخلاقی ہے، ناچاقی اس کی طرف سے ہے، تو اس کے لیے عورت سے مال کا مطالبہ ہی کرنا یہ مناسب اور نہیں اور ناجائز ہے۔ لیکن بہرحال اگر پھر بھی عورت نے مطالبہ کیا اور مرد نے اس کے مطالبے پر خلع دی، تو اب یہ خلع یہ طلاق ہوگی یا فسخ ہوگی، اور اگر فسخ ہے تو اس صورت میں یہ طلاق ہے
تو اس صورت میں کون سی طلاق ہوگی، طلاق رجعی یا طلاق بائن؟ تو یہ بحث تو گزر گئی کہ طلاق فسخ ہے یا خلا ہے، طلاق ہے یہ خلا یا فسخ ہے. تو یہ بحث تو سورہ بقرہ آیت نمبر 229 کے حوالے سے گزر گئی کہ احناف اس کو ترجیح دیتے کہ یہ خلا ہے، جبکہ شوافی جو ہے فسخ کی طرف یہ قول جو ہے وہ راجح قرار دے رہے ہیں کہ خلا جو ہے دراصل یہ فسخ ہے. اب خلا اگر طلاق ہے تو طلاق بائن ہے. یہ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ جب عورت پیسے دے کر مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے طلاق دے دی جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی شوہر سے آزادی چاہتی ہے. لیکن اگر اس کو ہم طلاق رجعی قرار دے دیں گے تو اس صورت میں عورت کا نقصان ہوگا. وہ یہ کہ مرد جو ہے وہ عورت سے مہر بھی وصول کرے گا، اور چونکہ طلاق رجعی میں مرد کو بغیر بیوی کے راضی کی رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے، تو تب اگر وہ رجوع کرے گا تو مال بھی وصول کر لیا انہوں نے، اور طلاق بھی نہیں دے رہا. خلا جو ہے وہ بھی دوبارہ انہوں نے رجوع کر لیا. تو اس صورت میں عورت کو نقصان ہے. تو اسی وجہ سے یہ طلاق بائن اگر ہم قرار دے دیں گے تو اس صورت میں یہ فائدہ ہوگا کہ عورت کو آزادی مل جائے گی، اور شوہر کو اس کی مرضی کے بغیر واپس لانا جو ہے یہ ناممکن ہوگا. اب اس کو طلاق مغلظہ کیوں نہیں قرار دیتی؟ تو اس وجہ سے کہ چونکہ عورت کو صرف آزادی چاہیے تھی اور طلاق بائن سے یہ پوری ہو گئی. اب چونکہ طلاق اب غسل المباحات ہے اور کم سے کم مقدار میں جہاں تک ممکن ہو تو اس پر عمل کرنا چاہیے. تو جب طلاق بائن میں نکاح ختم اور عورت کو آزادی مل گئی تو اب اگر وہ دوبارہ آنا چاہتی ہے تو کیوں اس پر دروازے بند کر دیے جاتے ہیں؟ تو اس وجہ سے یہی خلا جو ہے یہ طلاق بائن ہے. اور چونکہ طلاق بائن ہے تو پھر فوراً جو ہے وہ نکاح ختم ہو گئی. البتہ اگر یہ ایک دوسرے کے بعد خلا کے بعد ہی واپس آنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں اگر پہلے سے کوئی طلاق نہیں دی، خلا سے پہلے اگر ایک نے طلاق رجعی دی ہے اور اب یہ طلاق بائن، تو یہ مغلظہ ہو گئی. لیکن اگر پہلے انہوں نے کوئی طلاق نہیں دی اور یہی خلا جو ہے دونوں کے درمیان تفریق کا سبب بنا، تو اس صورت میں وہ دوبارہ اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. اور اس بحث کا ایک اہم پہلو وہ یہ ہے کہ کیا عورت کو خلا لینے کا حق حاصل ہے، اور اگر حاصل ہے تو کن کن صورتوں میں اس کو طلاق کا مطالبہ جو ہے یہ وہ کر سکتی ہے. ورنہ شریعت میں طلاق کو جو ہے یہ عیب سمجھا جاتا ہے. شریعت میں یہ طلاق لینا یہ ناجائز ہے، اور اس کی ساری تفصیل بحوالہ ہم طلاق اور اس کی اقسام میں اس کی حکمت یہ سب کچھ وہاں ذکر کر چکے ہیں. تو وہ ریکارڈنگ سنی جائے تو میرے خیال سے وہ خدشات اور یہی ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اب یہاں پر بحث یہ ہے کہ خلا کا مطالبہ عورت جو ہے وہ کن صورتوں میں کر سکتی ہے. تو مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے احسن الفتاوی میں اس کے 4 اسباب لکھے ہیں کہ 4 اسباب کی بدولت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر حق کا مطالبہ جو ہے وہ کر سکتی ہے. نمبر 1، اگر شوہر یہ متعنت ہو. متعنت کا مطلب یہ ہے کہ ضدی، عنادی، وہ مالدار ہے، حق ادا کر سکتا ہے لیکن بیوی کے ساتھ ضد کرتے ہوئے وہ حق ادا نہیں کرتا، تو عورت جو ہے وہ عدالت میں کیس دائر کرے گی، اور اس صورت میں عدالت جو ہے وہ بغیر کسی رکاوٹ کے تحقیق کرے گی. اگر وہ اس تحقیق پر پہنچتی ہے کہ یہ متعنت ہے تو پھر اس کو سال کا وقت دیا جائے گا کہ اس سال میں آپ اپنی کمی پوری کر دیں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ کو عورت کو آزاد کرنا ہوگا. اچھا، تو یہ ایک قسم ہے اس صورت میں. دوسرا ہے مقتر. مقتر کا مطلب یہ ہے کہ محتاج. اگر ایک اور مرد ہے، شوہر ہے، وہ اپنی بیوی کو جائز حقوق ادا نہیں کر سکتا غربت کی وجہ سے، تو عدالت پھر بھی اس کو 1 سال کا ٹائم دے گا اور اس میں تحقیق کرے گا. اگر عورت جو ہے وہ کسی صورت میں حقوق ادا کرنے پر راضی ہوا اور راضی کرنے کا قابل ہوا تو پھر مطالبہ جائز نہیں ہے. اگر پھر بھی یہ مسئلہ رہا تو اس صورت میں عورت کو جو ہے وہ خلع کا مطالبہ یہ جائز ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ عورت، یہ مرد جو ہے یہ عنین ہو. عنین کے معنی ہے نامرد، ابتدائی سے وہ نامرد ہو، تو اس صورت میں اس کے لیے معالجے کا 1 سال کا وقت دیا جائے گا، اور اس صورت میں اگر وہ قادر ہوا تو ٹھیک، نہیں تو پھر خلع کی اجازت ہے. اور چوتھی جو ہے وہ مجبوب ہے. مجبوب کا معنی ہے کہ پہلے وہ تو ٹھیک تھا لیکن بعد میں اس کو کوئی مسئلہ آیا اور اسی وجہ سے اس کا جو اندام مخصوصہ ہے وہ قطع ہو گیا. تو اب اس صورت میں
مجبوب ہونے کی صورت میں اس کو طلاق لینے کا حق جو ہے وہ حاصل ہے، لیکن یہ تب مجبوب، یہ تب اگر بعد میں کوئی مسئلہ آیا تو پھر بھی طلاق لینے کا حق حاصل نہیں ہے، لیکن ابتدائی طور پر اگر یہ مسئلہ ان کو درپیش تھا اور وہ حقوق ازدواجی پر قادر نہیں ہے تو اس صورت میں باقاعدہ طور پر وہ طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ دیگر حیلہ ناجزہ میں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح دیگر علماء نے، چونکہ احناف کا مسلک تو اصل یہ ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی عورت جو ہے اس کو کچھ ایسے مسائل ہو جس کے مطلب حل جو ہے وہ مشکل ہو، مثلا مفقود ہو، کوئی شوہر جو ہے وہ نہ ہو، یا اسی طرح وہ اسے مرض میں مبتلا ہو کہ ابتدائی طور پر عورت سے جو ہے یہ بات چھپائی گئی اور مرض ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے وہ فطرتی طور پر اس سے نفرت کیا جاتا ہو، تو کچھ صورتوں میں بھی عورت کو خلع کا حق حاصل ہے۔ اچھا، اور اس کا آخری بحث اس لیکچر کا وہ یہ ہے کہ عدالت میں مروج خلع یہ جائز ہے یا نہیں۔ تو یہ جو 4 شرائط ذکر کیے گئے، تو ان 4 شرائط کے وجود میں اگر یہ موجود ہے اور عدالت نے شرعی طور پر اس کو ثابت کر دیا تو پھر عورت کو ظاہری بات ہے خلع کا حق حاصل ہے اور مطالبہ کر سکتی ہے، اگر نہیں ہے تو پھر مطالبہ نہیں کر سکتی۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ خلع اور فسخ میں کیا فرق ہے، تو اس پر غور کرنا چاہیے۔ ایک یہ ہے فرق کہ فسخ کے معنی، فسخ کی تعریف کیا ہے، تو فسخ کی تعریف ہے رفع القید اصلا و کلیتا، یعنی بالکل مکمل طور پر نکاح جو ہے وہ ختم کرنا۔ تو تب یہ اختلاف اس میں ہے نا کہ اگر فسخ ہو، تو فسخ کی صورت میں اگر نکاح فسخ ہو اور دوبارہ وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو بالکل یہ فریش ہو کر، اپڈیٹ ہو کر دوبارہ واپس آئے گی۔ لیکن خلع کے بعد اگر انہوں نے دوبارہ نکاح کر لیا تو پھر طلاق بائن واقع ہو گئی، ایک طلاق کا حق جو ہے وہ شوہر کو حاصل ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ خلع اور فسخ میں فرق کیا ہے، تو خلع اور فسخ میں فرق یہ ہے کہ خلع یہ شوہر کی رضامندی سے دی جاتی ہے، اگر شوہر اجازت نہ دے تو اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، جبکہ فسخ جو ہے قاضی وہ اپنی طرف سے فسخ کر سکتا ہے، وہ تحقیق کرے گا اگر عورت نے تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کیا ہے اور اگر وہ حق بجانب ہے تو پھر عدالت جو ہے مرد کی طرف سے قائم مقام ہو کر اس کو جو ہے اس کا نکاح وہ ختم کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فسخ کی صورت میں، خلع کی صورت میں عوض جو ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے، جبکہ فسخ کی صورت میں یہ نہیں کیا جا سکتا، یہ قاضی کی طرف سے دی جاتی ہے۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ خلع میں عورت جو ہے وہ مطالبہ نہیں کر سکتا مہر کا، کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے مہر معاف کیا ہے، جبکہ تنسیخ میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر عدت کے ایام کا خرچہ بھی لے سکتی ہے اور اسی طرح طلاق کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے۔ اور خلع میں یہ خلع یک طرفہ نہیں ہو سکتا، یعنی جس طرح آج عدالت جو ہے ایک طرفہ فیصلہ سناتی ہے اور پھر جو ہے عورت کو آزادی دیتی ہے، بلکہ تنسیخ جو ہے وہ یک طرفہ ہو سکتی ہے، قاضی تحقیق کرے گا، اگر شوہر جو ہے وہ حاضر نہ ہوا تو پھر قائم مقام ہو کر وہ نکاح ختم کر سکتا ہے۔ تو بس یہی بنیادی طور پر کچھ باتیں تھی خلع اور فسخ کے بارے میں۔ امید ہے بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، پھر بھی اگر کوئی مشکل ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر ہو۔